رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الغابة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والإرادة السجادية والمعصية الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الوزنية والجود التقوية والنقالة النقدية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان سعيكم عند الله مشكورا لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب الذي أمن لك في النوائب والحمي ورمي سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي عبد الصلوات عزیزان محترم سامعین کرام، جناب عباس کے ماتم دار رضائے زہرا کے غمخوار، میں نے جس حدیث کو آپ کے سامنے سرنامے سخن قرار پیش کیا ہے، اس میں اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی بن ابی طالب کی ذکر سے. تو عزیزان محترم، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ حدیث کس کی ہے اور کس کا ہے، جب کس کے منہ سے بیان کیا گیا ہے. تو آئیے روایات کے اوراق کو رکھتے ہیں اور دیکھتے
ہیں تو ہم نے جب روایات کی اورات کو دیکھا اور دیکھا تو پتا چلا کہ یہ اس شخص کا قول ہے جس کو اللہ نے طرح طرح کے الفاظ سے پکارے، کبھی کہاں کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی مزمل کہہ کے پکارا، کبھی مدثر کہہ کے پکارا، کبھی طہا کہہ کے پکارا، کبھی حبیب کہہ کے پکارا، کبھی حبیب کہہ کے پکارا، کبھی سراج کہہ کے پکارا۔ وہی رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ اس کے ذکر سے علی ابن ابی طالب کے ذکر سے تو ہم اپنی مجلسوں کو زینت دیتے ہیں علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، جو خوشبو کا نام و نسل ہے، جو قندیل محراب ہے، جو باب صغیر شرع عرب ہے، جو خوشبو کی مہک ہے، چاند ستارے جن کے درجے بتائی ہیں، اور یہ خود چاند ستاروں کے مالک مختار ہیں۔ سنگریزہ ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے غلام ہوا اور یہ سنگریزوں کے مالک ہیں، بس ان کے آگے ساری حدیں خط اور ان کے آگے خدا۔ صلوات پڑھے عزیزان محترم، میں یہاں پر آپ کو سمجھانے کچھ نہیں آیا ہوں، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں، میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں آپ جیسے صاحب فہم کو سمجھا سکوں۔ میں اپنا سا طالب علم ہوں جو کچھ ٹوٹی پھوٹی لفظ بول دیتا ہوں، اگر بول غلطی ہو گئی تو اصلاح۔ تو یہاں پر میں کیوں سمجھانے نہیں آیا؟ اس لیے کہ آپ شیعان حضرت قرار ہے، اس لیے کہ ہماری قوم کے بچوں میں سمجھ، جوانوں میں سمجھ، بوڑھوں میں سمجھ حد تو تب ہوتی ہے جب مردے کو قبر میں لٹائے کہتے ہیں افہام، سمجھداری کی بات آئے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ پاسبان کے ایک صحابی تھے جناب حشام، جب محمد باقر اسلام کا انتقال ہو گیا، جب شہید ہو گئے تو جناب حشام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک تاجر نے دیکھا، ہر دور میں تانا دینے والے اس دور میں نہیں ہے، اس دور میں تھے۔ دکاندار نے سوچا تاجر کا، سوچا کہ چلو حشام کو تانا مارتے ہیں۔ دکاندار آگے بڑھا، جناب حشام سے کہنے لگا، اے حشام تیرا امام تو مر گیا، اب دیکھیے علی والے کی سوچ، علی والے کیسے جواب دیتے ہیں، دیکھیے ایک بار میں پورا منہ بند کروا دیتے ہیں۔ حشام پیچھے ہوئے اور کہا کیا تیرے امام کو وقت معمول تک کی معلوم ہوئی ہے؟ اب پورے بازار میں حشام کی بربادی ہوئی اور اس کی بےعزتی ہو گئی۔ اب حشام جس راستے سے گزرتے، جس گلی سے گزرتے، جس کوچے سے گزرتے، لوگ کہتے دیکھو علی مرتضیٰ کا چاہنے والا جائے، دیکھو محمد باقر کا چاہنے والا جائے، ان سے پنگا نہ لینا، یہ رفتار میں بھی ایک جیسے ہیں، گفتار میں بھی ایک جیسے ہیں۔ اب جناب حشام چھٹے امام کی کچہری میں داخل ہوئے، ان کے دفتر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد امام کو دیکھا، امام کو سلام دیا، امام نے سلام میں جواب دیا، پھر چھٹے امام نے سوال کیا، اے حشام تو ہمیں یہ بتاؤ تم نے جو جواب دیا ہے یہ تم نے کہاں سے سیکھا، تم کو کس نے بتایا یہ جواب، کہاں سے سیکھا، کس امام سے سیکھا؟ تو ایک مرتبہ حشام کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں معلوم، تعجب سے بڑا منظر ہے، مجھے خود نہیں معلوم کہ یہ جواب میں نے کہاں سے دیا، نہ آج سے پہلے میں نے کہیں لکھا اور نہ ہی پڑھا اور نہ کہیں دیکھا، بس جب میرے سچے امام اور سچے مذہب پر بات آئی تو میری غیرت نے آگے بڑھ کے آواز دیا، اے حشام کچھ بول، اے حشام کچھ بول، اگر آج نہیں بولا تو تیرے پورے گویائی ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میری غیرت نے آگے بڑھ کر میں نے منہ کو صرف کھول دیا، الفاظ اپنے آپ باہر آ گئے۔ چھٹے امام کھڑے ہوئے کہا کہ اے حشام میرے شیعوں کو ایک پیغام دینا قیامت تک کے لیے کہ جب بھی تمہارے سچے امام یا سچے مذہب پر انگلی اٹھے تم بس منہ کھول دینا، الفاظ ہم دے دیں گے۔ تو عزیزان محترم یہ ہے سچے عاشق۔ تو آئیے میں دوبارہ اپنی اس حدیث پر آتا ہوں جو میں آپ کو گفتگو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کا حبیب اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ
پھر آخر رسول نے علی کے ذکر سے، کیوں علی ہی کے ذکر سے مجلسوں کو زینت قرار دیا. بہت سارے نبی زمین پر آئے، ان میں سے کسی کو کہہ دیتے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو آدم کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو نوح کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو عیسیٰ کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو موسیٰ کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو صالح کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو یعقوب کے ذکر سے، اپنی مجلسوں کو زینت دو یونس کے ذکر سے. کسی کو کہہ دیتے. کیا وجہ تھی؟ جو کہا اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. تو شاید رسول آگے بڑھ کے آواز دیں کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ زینا مجالسکم بذکر آدم، زینا مجالسکم بذکر نوح، زینا مجالسکم بذکر آدم، زینا مجالسکم بذکر الیاس، زینا مجالسکم بذکر یوسف، تو اگر آدم کا ذکر کرتا تو نوح کا ذکر نہ ہوتا، عیسیٰ کا ذکر کرتا تو موسیٰ کا ذکر نہ ہوتا، یوسف کا ذکر کرتا تو یحییٰ کا ذکر نہ ہوتا، یعقوب کا ذکر کرتا تو ابراہیم کا ذکر نہ ہوتا، عیسیٰ کا ذکر کرتا تو موسیٰ کا ذکر نہ ہوتا. تو میں آگے بڑھوں گا. یا رسول دستیاب اے رسول آپ یہ مجھے بتا دیے کہ علی کا ذکر کرنے سے سب نبیوں کا ذکر ہو جائے گا. میں ابھی سے کشف کر لوں گا کہ آواز محمدی آئی. اے نادا تو گھبراتا کیوں ہے؟ اگر تو علی کا بھی ذکر کرے گا، اگر تو علی کا ذکر کرے گا تو آدم کا بھی ذکر ہوگا، نوح کا بھی ذکر ہوگا، آدم کا بھی ذکر ہوگا، الیاس کا بھی ذکر ہوگا، عیسیٰ کا بھی ذکر ہوگا، موسیٰ کا بھی ذکر ہوگا، سارے نبیوں کا ذکر ہوگا. اگر تم نے اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کیا تو میرا بھی ذکر ہوگا. صلوات پڑھیے محمد. اس لیے کہ اللہ کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا تو رسول کا ذکر ہوگا، رسول کا ذکر عبادت ہے. اب رسول کے بعد اب رسول کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر ہوگا. اس طریقے سے عبادت ہے. صلوات علیہ محمد. علی کی فضیلت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، علی کی عظمت کو منزلت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ شافعی یہ کہتے کہتے مر گیا کہ میں نے اپنی پوری لائف میں پوری زندگی میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ علی خدا ہے خدا علی. صلوات پڑھو محمد. یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ روئے تم نے. اچھا یہ بھی بتا دو
روزہ کیوں نہیں؟ کچھ کھایا کیوں نہیں؟ دودھ کیوں نہیں پیا؟ کیا وجہ تھی؟ بس علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے کچھ کھا لیتا؟ میں آیا ہوں آپ کی نصرت کے لیے، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ سب سے پہلے آپ سے رضا کروں۔ اور رسول نے اپنی زبان کو علی کی زبان میں رکھ دیا۔ اس کے بعد علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیا سناؤں؟ سناؤ، سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ، کیا سناؤ؟ تو اب یہاں پر ڈاکٹر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ان جمعات دن کے مسلمانوں کو جو خود کو جمعہ پڑھا دیتے ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جس بیٹے کے 3 دن کی عمر میں توریت جیسی کتاب، انجیل جیسی کتاب، قرآن جیسی کتاب سنا دے، اس کا باپ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ تینوں کتاب علی نے سنا دی تو رسول کی بے ساختہ زبان، رسول کی مبارکہ زبان سے نکلا کہ اے علی تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر سنا ہے، تم نے انجیل صاحب انجیل سے بہتر سنا ہے، تم نے زبور صاحب زبور سے بہتر سنا ہے، اور تم نے قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا تھا۔ صلوات پڑھے رسول نے علی کو نبوت سے امامت کو عصمت میں دیا، یعنی جناب فاطمہ بنت اسد کو دیا اور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا یا رسول اللہ یہ بچہ کیسا ہے؟ یہ بچہ کیسا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بچہ کون ہے؟ یہ بچہ کیسا ہے؟ رسول خاموش پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ بچہ کیسا ہے؟ اب رسول خاموش نہیں ہے اور رسول فوراً آگے بڑھے تو آپ سنو اے لوگو جانو علی کا منہ، علی کا کان عبد اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کا قدم قدم اللہ۔ گویا جملے کو سمٹ کر یوں کہہ دیا جائے کہ علی کا جسم جسم اللہ۔ صلوات پڑھے محمد محرم کا دن ہے، ہر جگہ پر مجلس ہو رہی ہے، لہٰذا تھوڑا پڑھنا ہے۔ ایک اور واقعہ اس کے بعد 2 منٹ کا مسائل رحمت تمام۔ ابھی جو ہے یہی جائے گا آپ آپ نے نام سنا ہی ہوگا، یہ رسول کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے یا رسول اللہ میں علی کی ہاتھ میں سرما لگانا چاہتا ہوں، میں علی کی ہاتھ میں سرما لگانا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا کوئی بات نہیں، رسول نے اجازت کی۔ اب یہ ابو جہل چلا، اب جیسے ہی چل رہا تھا رسول نے ادھر سے اشارہ کیے یا علی یہ تمہارا پہلا شکار ہے، یا علی یہ تمہارا۔ اب جیسے ہی رسول نے کہا کہ علی تمہارا پہلا، علی فوراً سمجھ گئے۔ اب جیسے ہی ابو جہل نے حضرت علی اکرم کو سرما لگانا چاہا، فوراً علی نے دستے ید اللہ اٹھایا اور زور کے تماچا مارا۔ تاریخ میں روایت میں صرف 2 ہی تماچے ملتے ہیں، ایک شب ہجرت، دوسرا خانہ کعبہ کے اندر۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، بس تمام 2 منٹ مسائل۔ آج محرم کی 6 تاریخ ہے، لہذا روایات اور کتب کے حساب سے اور علماء کا کہنا ہے کہ آج کے دن جناب علی اکبر کا مسائل پڑھا جائے، اس قلیل جوان کا مسائل جو لیلا کا چاند تھا، وہ ایسا بھائی تھا جس کی بیمار بہن کو مہندی لگانے کی حسرت دل میں رہ گئی۔ آقا حسین نے جب اپنی جان کو رخصت کیا تو زبان پہ یہ فکرہ اور کلیجے پر ہاتھ تھا کہ پروردگارا اب میں تیری بارگاہ میں اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو ہم شفیع پیغمبر تھا، اس شخص کو بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب رسول اکرم کے مشابہ تھا۔ آقا یہ فرماتے جاتے تھے اور پیچھے پیچھے چلتے جاتے تھے، یکایک کسی کے پیچھے کے آنے